تشریف رکھیں جی، بیٹھ جائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. هيدا پینځه شپږ کسان پکار دي مېلمنو خدمت لپاره ځوانان دي چې د لاړ شي بس کافي دي. لاړ شي پینځه شپږ لاړ شي بس کافي ده. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، یہ پچھلے ہفتے ہم لوگ قطر سے لوٹے ہیں اور تو جب ہم واپس آ رہے تھے تو ایک صحافی تھے، ان سے ملے. جہاز میں جب بورڈنگ کارڈ لے لیا، اس کے بعد جہاز میں چڑھنے کے لیے بس میں بیٹھے تو مجھ سے میں نے پوچھا کہ بھی آپ نے کتنے میچ دیکھے؟ تو کہنے لگے سارے دیکھے. تو میں نے اس سے کہا کہ جب کوئی ٹیم ہار جاتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا؟ کہنا ایسے غمگین ہوتے تھے اور ایسے روتے تھے کہ کوئی حد نہیں. تو میں نے اسے عرض کیا کہ یہ ایک کتنے عرصے کی ہار ہے؟ یہ زندگی کی ہار نہیں ہے، یہ 4 سالہ ہار ہے. اس لیے کہ 4 سال کے بعد پھر ورلڈ کپ ہونا ہے اور جو ہارے تھے وہ پھر جیت سکتے ہیں. لیکن ایک دن ایسے بھی آنے والا ہے ہم سب پر جس میں یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جو حشر کا دن ہے وہ ساری زندگی کی ہار جیت کا دن ہے. جو ہارے گا وہ ساری زندگی کو ہارے گا اور وہ جیتے گا وہ ساری زندگی جیتے گا. اب جب 4 سال کی ہار پر انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ بیچارہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو جو آدمی ساری زندگی، اب آپ خود سوچیں، جس کے لیے اعلان ہوگا کہ یہ ہار گیا اور یہ ساری زندگی کے لیے جہنم میں رہے گا. اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. دنیا میں لوگ افسوس میں انگلیاں چباتے ہیں اور وہاں افسوس میں ہاتھ چبائیں گے. لیکن اس دن کے افسوس کا، یعنی آپ ہاتھ چبائیں یا جو کچھ کریں، اس کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں کہ دوبارہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے قرآن پاک کے اندر 5 جگہ ذکر کی ہے جس میں یہ کفار کی اللہ کے ساتھ باتیں ہیں اور اللہ کا ان کو جواب بھی ہے. یہ جہنم سے پکاریں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ، ہم نے دنیا میں تو ہم صرف سنتے ہی تھے، اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا
اور یہ جو صرف سننا نہیں تھا تو حقیقت بھی سامنے آ گئی. اے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے. ہم اچھے اعمال کریں گے اور یقین والوں میں ہوں گے. اب یہ اور ہارے ہوئے لوگوں کی پکار ہوگی. وہ ایک مرتبہ پھر کوشش کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ چاہتے ہیں کہ بھی ہم، تو اللہ فرمائیں گے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. تم اس عذاب کو اس لیے چکو کہ تم نے دنیا میں اس بات کو بھلا دیا تھا. یہ جو آخرت کا دن ہے نا، ہار جیت کا دن، اس کو تم دنیا میں بھلا چکے تھے، اگرچہ تمہیں ڈرانے والے بھی بہت سارے آئے تھے. اِنَّا نَسِينَاكُمْ، تم نے دنیا میں ہمیں بھلایا، آج ہم تمہیں بلا دیتے ہیں. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ہمیشہ کا عذاب اپنے اعمال کی وجہ سے چکو. اب یہ جہنم میں پڑے رہیں گے، پڑے رہیں گے، پڑے رہیں گے، پھر اللہ کو پکاریں گے ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل. اے اللہ یہ جو قیامت کا معاملہ ہے نا، اس کو تھوڑا سا اور مؤخر کر دے، یعنی ہمیں کچھ اور مہلت مل جائے. جیسے جب جو ہے وہ آخر میں مزید ٹائم دیتے ہیں نا، تو اس طریقے سے اللہ ہمیں کچھ اور وقت دے دے. اب ایسے نہیں ہوگا. نجب دعوتک ونتبع الرسل، اے اللہ ہم تیری بھی مانیں گے اور تیرے پیغمبر کی بھی مانیں گے. اللہ فرمائیں گے وَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ ہمیں زوال نہیں آئے گا؟ جب انسان جوان ہوتا ہے نا، تو نہ اس کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے، اس سے آخرت بالکل بھول جاتی ہے. اور جب جو ہے وہ مثال کے طور کسی گاڑی میں بیٹھتا ہے، کوئی اس کو کہتا ہے انکل تھوڑا سا آگے ہو جائے، اب وہ اس ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ بھئی میں کوئی انکل ہوں؟ میں تو ابھی جوان ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے کوئی کہتا ہے کہ بابا جی، اس کو اور غصہ آتا ہے بھئی میں بابا جی بن گیا. لیکن میرے محترم دوستو، یہ حقیقت ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے اور ہم سب نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور دنیا کی ایک ایک لمحہ اس کا حساب ہمیں دینا ہے. آدمی کے قدم ہل نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ یہ اپنے جو ہے حساب کتاب سے فارغ نہ ہو جائے. پھر یہ جہنم میں پڑے رہیں گے، پھر ایک مرتبہ پھر اللہ کو پکاریں گے. اللہ سے کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل. اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے. اب ہم ایسا نہیں، جیسے ہم نے دنیا میں عمل کیے تھے ایسے نہیں. اے اللہ جو زندگی ہم نے گزاری تھی ٹھیک ہے، ہم سے غلط گزری، ایک چانس اور دے دے. اللہ رب العزت ان سے فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا میں نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اگر تم اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو حاصل کر سکتے تھے؟ اب اللہ رب العزت ہمیں زندگی دیتے ہیں نا، اب اس زندگی کے اندر ہمارے اوپر حالات لاتے ہیں، کبھی ایک قسم کا حال، کبھی دوسری قسم کا حال، کبھی خوشی کا حال، کبھی غم کا حال. ہر آدمی کی زندگی اس طریقے سے چلتی رہتی ہے. خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے. وہ خوشی میں بھی اللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کر کیا رہا ہے. کہیں ایسے تو نہیں کہ جب خوشی آئی تو مجھے بھلا دیا. صحابہ جو تھے نا، صحابہ
وہ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے. ان کی خوشیاں بھی اللہ کے لیے تھی, ان کا غم بھی اللہ کے لیے تھا. اور ہم خوشی میں بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں اور ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, یا ان کاموں کو کرتے ہیں جس سے اللہ خفا ہوتے ہیں. اور غم کا حال بھی انسان پر آتا ہے, اور وہ غم کا حال بھی اس لیے آتا ہے کہ بھئی دیکھیں تو صحیح یہ کرتا کیا ہے. غم میں صبر کا حکم ہے. ایک عورت تھی, اس کا بیٹا مر گیا تھا, تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی. اس نے کہا اگر اپنا مرا ہوتا نا پھر پتہ چلتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے, اور اس کے بعد کسی نے اسے کہا کہ تمہیں پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, بھاگی ہوئی آئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر تو وہ جب پہلی ٹھیس پہنچتی ہے نا اس وقت کا صبر ہے. تو آج اللہ معاف کرے اگر ہمارے اوپر غم آتا ہے تو اس میں بھی ہم اللہ ہم سے بھول جاتے ہیں, اور وہ غم کے اندر بھی بہت کچھ ایسا کر لیتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انسان پر صحت کا زمانہ بھی آتا ہے اور بیماری کا زمانہ بھی آتا ہے. اللہ صحت میں بھی آزماتے ہیں, بیماری میں بھی آزماتے ہیں. یہ صحت میں کیا کرتا ہے, کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ صحت میں رہتے ہوئے مجھے بھول جاتا ہے. ہم لوگ ایک ساتھی کے پاس گشت کرنے کے لیے گئے تو بیمار ہو چکا تھا, اور بیمار بھی ایسے تھا کہ اس کے بچنے کی امید نہیں تھی. تو مجھے کہنے لگا اگر اس مرتبہ صحت مل گئی نا تو پھر 4 مہینے لگاؤں گا. لیکن وہ جو صحت کے اندر 4 مہینے یہ بھول جاتے ہیں. شیطان امیدیں دلاتا ہے, ابھی تو بڑی زندگی ہے, ابھی تو بڑی زندگی ہے, یعنی وہ اس کو آگے کی ڈھیل دیتا ہے. کرتے کرتے ایسے بھی ہوتا ہے کہ 20-20 سال گزر جاتے ہیں اور صرف ارادے ہی کرتے ہیں, اور ارادوں ہی میں زندگی گزر جاتی ہے. تو اللہ رب العزت صحت کے اندر بھی آزماتے ہیں, بیماری کے اندر بھی آزماتے ہیں. اللہ اچھا پھر اس طریقے سے غربت میں بھی آزماتے ہیں اور تونگری میں بھی آزماتے ہیں. جب آدمی کے پاس پیسے نہ ہو یا ایسے حالات ہو جس میں سب جو ہے وہ یعنی فقر و فاقے کی کیفیت ہو, تو اس وقت بھی اللہ آزماتے ہیں کہ اب یہ کیا کرتا ہے. اور ایسا حال بھی لے آتے ہیں کہ اس کے بعد اچھی خاصی وسعت ہوتی ہے, اس وقت بھی یعنی چونکہ ہم سب امتحان کے اندر ہیں تو اللہ رب العزت ہر اعتبار سے ہمارا امتحان لیتے ہیں. تو اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کہ کیا میں نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی جس کے اندر اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو حاصل کر سکتے تھے. وجاءکم النذیر, تمہارے پاس تو ڈرانے والے بھی آئے تھے. ہم سب یہ جو گشتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس آتے ہیں, انفرادی بات کرتے ہیں, یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ڈرانے والے ہیں. اللہ تشکیل کرتے ہیں انسان. پھر یہ جس طریقے سے یہ چیز ہمارے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے ہے, اس طریقے سے اللہ رب العزت کفار کے پاس بھی ایسی صورتیں قائم فرماتے ہیں جس میں ان کو ڈرانے والے بھی آتے ہیں, ان کو سمجھانے والے بھی آتے ہیں. اللہ رب العزت یہ چیزیں سامنے کریں گے آخرت میں کہ دیکھو تمہارے پاس تو یہ سب آئے تھے. پھر میرے محترم دوستوں, بھائی اور بزرگوں, یہ جہنم میں پڑے رہیں گے. ایک مرتبہ پھر کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین. اے اللہ ہماری کوئی اور عذر تو رہے گا نہیں. کہیں گے اے اللہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی, ہم گمراہ تھے. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اخسئوا فیہا ولا تکلمون, دفع ہو جاؤ اور مجھ سے باتیں مت کرو.
تو اس روایت میں آتا ہے کہ فَلَا يَتَكَلَّمُونَ بَعْدَهَا أَبَدًا، اس کے بعد یہ اللہ سے کبھی باتیں نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو اس سب کا خلاصہ دیکھا جائے نا، خلاصہ اس سب کا خلاصہ ایک ہی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اے اللہ ایک چانس اور دے دے۔ وہ چانس جس کی اہل جہنم بار بار تمنائیں کریں گے، اللہ نے ہمیں وہ چانس اس وقت دیا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہمارا وقت ہے نا، اس میں سے ساری کی ساری زندگی اسی بات کے لیے ہے کہ بھئی اپنی آخرت کو بناؤ، آخرت کی تیاری کرو اور اس کو دور مت سمجھو۔ احادیث میں ایک نہیں کئی مرتبہ آخرت کو غدن کے لفظ سے کہا گیا۔ غدن کا مطلب کیا؟ کل۔ سمجھے؟ تو اب اس کل کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وقت دیا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنا تعلق اپنے رب سے بنانا ہے، اللہ سے اپنا تعلق بنانا ہے، اور ہر حال میں بنانا ہے۔ جب غم آتا ہے نا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، فرمایا جب آدمی پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نعمت کرتے ہیں اور نعمتوں کی زندگی آتی ہے، انسان اعراض کرتا ہے، اللہ سے پہلو تہی کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب کہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب آدمی کو مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو یہ دعانا لجنبه قائدا او قائما، تین حالتیں ہیں انسان کی، یا تو انسان لیٹا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا کھڑا ہوتا ہے۔ فرمایا چاہے یہ لیٹا ہو، چاہے بیٹھا ہو، چاہے کھڑا ہو، تینوں حالتوں میں ہمیں پکارتا ہے نا؟ اور جب اللہ رب العزت اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جب سر پہ پڑتی ہے نا، ہر کوئی پکارتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بڑی زبردست مثال دی، فرمایا کہ جب آدمی جو ہے وہ سمندر کے اندر جاتا ہے اور اس کی کشتی سمندر میں پہنچتی ہے درمیان میں، اور اس کے بعد سمندری طوفان آ جاتا ہے، اور اس کی کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے، اور پانی وہ جو لہریں ہیں نا، اس کے رحم و کرم پر ہوتی، یا ادھر یا ادھر۔ ایسے لگتا ہے جیسے ایک لہر آئے گی اور اس کی کشتی ڈوب جائے گی۔ اب یہ کہتا ہے لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دی، یہ جو تکلیف ہے نا یہ ختم ہو گئی۔ مثال کے طور مقدمہ ہے، تو اے اللہ اس مقدمے سے مجھے نجات مل گئی۔ تو یہ جیل میں ہے، اے اللہ جیل سے میں نکل آیا۔ بیماری میں ہے، اے اللہ اس بیماری سے میں لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اے اللہ ضرور بضرور تیرا شکر گزار بن کے رہوں گا، اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ لیکن جب اس کے بعد فلما انجاہو، اللہ رب العزت انسان کو نجات دے دیتے ہیں، اور جو ہے وہ یعنی کشتی ساحل پہ لگ جاتی ہے، یا بیمار ہے تو تندرست ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے جو جس چیز میں بھی گھرا ہوا ہے اس سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ تو اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق، آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے اور پھر اسی چیزوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اللہ سے ہمارا تعلق کب بنے گا؟ جب خوشی ہو تو بھی ہم اللہ کی طرف، غم ہو تو بھی اللہ کی طرف۔ اے اللہ خوشی بھی تو لایا، اے اللہ ہم اس پر راضی، الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ غم کے حال میں بھی تیری ہی تعریف۔ قبا والے
ان پر بیماری تھی، ان کو حضور پاک علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم لک الحمد فی بلائک و صنیعک الی خلقک، ولک الحمد فی بلائک و صنیعک الی اہل بیوتنا، ولک الحمد فی بلائک و صنیعک الی انفسنا خاصتا۔ اے اللہ تیری تعریف جو تو نے کیا ہمارے ساتھ، مخلوق کے ساتھ کیا، جو معاملہ تو نے کیا یا جو مصیبتیں آئی مخلوق پر آئی، ہمارے اہل و عیال پر آئی، ہمارے گھر پر آئی، سب پر تیری تعریف۔ اے اللہ ہدایت بھی تو نے دی، تیری تعریف۔ اے اللہ تیری معافی پر بھی تعریف، قرآن پاک دینے پر بھی تعریف، ہر چیز پر اللہ کی تعریف، اللہ سے راضی ہونا۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، پڑھتے تو ہیں ذہن میں بھی ہے، لیکن جب حال آتا ہے اس وقت بھول جاتے ہیں۔ اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے آئی، اور اچھی اور بری تقدیر دونوں اللہ نے آزمانے کے لیے بھیجی، اس لیے کہ ہم آزمائش میں ہیں، میدان میں ہیں، ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں بندہ مجھ سے جڑ کر رہے، اس کی مشق کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ مشق کیسے؟ مثال کے دیکھیں نا، چاہے وہ چھوٹے مسئلے ہوں چاہے بڑے مسئلے ہوں، چاہے وہ ہمارے ذہن میں حل کے قابل ہو کہ نہ ہو، ہر مسئلے میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ایک وقت مقرر کریں، بہتر وقت تو تہجد کا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو، وہ کوشش کرے خوب خشوع خضوع سے نماز پڑھے۔ شیطان ہے اپنی محنت وہ کرتا رہے گا، خیالات کو ادھر ادھر بھٹکاتا رہے گا، ہم اپنی کوشش کرتے رہے اور نماز کے اندر رہنے کی کوشش کریں۔ نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کے مطابق اپنا دھیان رکھیں، اللہ کو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں۔ پھر اللہ آخر میں جو ہے اللہ کی تعریف کرے، ہے نا؟ اور اس کے بعد دیکھیں فضائل اعمال کے اندر ایک دعا ہے نا، جس کے اندر لکھا ہے کہ بھئی آدمی کو جو بھی مسئلہ ہو، چاہے جو بھی مسئلہ ہو، چاہے اس کا تعلق مخلوق سے ہو یا خالق سے ہو، اور 2 رکعت پڑھے، پھر اللہ کی حمد و ثنا کرے، حضور پاک علیہ السلام پر درود بھیجے، اور اس کے بعد وہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک، لمبی دعا ہے، وہ یاد کر لیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنے وہ رکھے، اے اللہ آج مجھے یہ مسئلہ ہے، اور یہ اس کا حل تو تیرے ہی پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں۔ اے اللہ مجھے یہ مسئلہ حل کرنا ہے، تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو ہی حل کرے گا، تیرے چاہنے سے حل ہوگا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ فرمایا آسان تو وہی ہے جس کو اللہ آسان کرے، اور جب اللہ ارادہ کر لے تو سخت سے سخت کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے مانگنا، اس سے ہمارا اللہ سے تعلق بنے گا، ہے نا؟ جب ہم اللہ سے مانگیں گے اور اللہ ہمارے مسئلوں کو حل کریں گے، ہمارا تعلق اب اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو بھی حال ہوگا ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس لیے یعنی اس کی مشق کرنی پڑے گی، اور شیطان ہمیں پٹیاں پڑھائے گا، یہ تو اس طریقے سے ہوا، اس طریقے سے ہو نہیں، اللہ کے چاہنے سے ہوا۔ اللہ جب چاہتے ہیں نا تو مشکل سے مشکل کام اللہ کے لیے آسان کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کہتے ہیں ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور جو بھی ہمارا مسئلہ ہو اس مسئلے کے اندر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ جو اللہ نے ہمیں نمازیں سکھائی ہے نا، یہ بھی اس لیے سکھائی۔ آپ حضرات نے یہ حدیث بار بار پڑھی ہوگی کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ رب العزت بندے کی ایک دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور صحابہ بھی جب کوئی مسئلہ اٹکتا تھا
نماز کا انتظار کرتے تھے، فرض نماز کا انتظار کرتے تھے، پڑھتے تھے، اس کے بعد اللہ سے مانگتے تھے۔ فضائل اعمال کے اندر ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء تھے وہ بھی نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے پیغمبر نے مانگی نہ ہو۔ ہمارے پیغمبر ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور ہر حال میں اللہ سے مانگتے تھے، اور امت کو بھی یہی بتایا۔ قرآن پاک میں آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ، جمنے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو۔ یہ نماز اللہ کی نعمت ہے، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور اے اللہ تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ کہتے تو یہی ہے لیکن کرتے کچھ اور ہے۔ جب مدد کا مسئلہ آتا ہے تو اللہ کی طرف توجہ بعد میں جاتی ہے، باقی ادھر ادھر زیادہ جاتی ہے۔ ہم نے اس کی مشق نہیں کی، اللہ سے مانگنے کی مشق نہیں کی، باقی جہاں جہاں سے مانگنے کی مشق کی وہاں دوڑتے رہتے ہیں، وہاں کی ذلت بھی برداشت کرتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کسی سے آپ مانگیں گے، اس کے ہاں آپ کا جو وہ ہے نا درجہ ہے، جو آپ کی قدر ہے وہ گر جائے گی، اور اللہ رب العزت کے ہاں جیسے آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ کے ہاں آپ کی قدر بڑھ جائے گی۔ جس کے ہاں آپ کی قدر بڑھ رہی ہے مانگنے سے، اس سے نہیں مانگتے، جس کے ہاں گھٹ رہی ہے اس سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے مانگنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں اللہ ہی سے مانگا۔ فرمایا حسبی اللہ لدینی، اے اللہ تو میرے دین کے لیے میرے لیے کافی ہو جا۔ حسبی اللہ لما اہمنی، اے اللہ جو چیزیں مجھے غم میں ڈالتی ہے اے اللہ اس کے لیے بھی تو میرے لیے کافی ہو جا۔ حسبی اللہ لمن بغى علی، اے اللہ جو لوگ میرے اوپر ظلم کرتے ہیں تو میرے لیے ان کے لیے بھی کافی ہو جا۔ حسبی اللہ لمن حسدنی، اے اللہ جو لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو میرے لیے ان کے لیے بھی کافی ہو جا۔ حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، اے اللہ جو میرے لیے بری تدبیریں کرتے ہیں اے اللہ تو میرے لیے ان کے لیے بھی کافی ہو جا۔ یہ ساری کی ساری دنیا کے معاملات میں مانگی گئی ہے۔ پھر آخرت کے معاملات میں حسبی اللہ عند الموت، اے اللہ موت کے وقت بھی میرے لیے کافی ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت شیطان میرے اوپر آ کے مجھے بہکا دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان موت کے وقت مجھے دینا کیا کرے، بہکا دے۔ اور موت کے وقت تو آخری وقت ہے، اور وہ شیطان تو ساری زور ہی یہی ہوتا ہے کہ کہیں ادھر ہی بگاڑو اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے موت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ موت کے وقت تو ہی میرے لیے کافی ہو جا۔ حسبی، اگلا مرحلہ کیا آئے گا؟ قبر کا۔ فرمایا حسبی اللہ عند المسألۃ فی القبر، اے اللہ قبر کے اندر جب سوال جواب ہوں گے نا، منکر نکیر آئیں گے، اے اللہ تو اس وقت بھی میرے لیے کافی ہو جا۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا کہ جب آدمی کے جو ہے نامہ اعمال تولے جائیں گے، فرمایا حسبی اللہ عند المیزان، اے اللہ جہاں نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں اے اللہ تو میرے لیے وہاں پر بھی کافی ہو جا۔ حسبی اللہ، آگے کیا ہے؟ پل صراط ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، فرمایا تم میں سے جو بھی ہے ہر کوئی اس پر سے گزرے گا۔ تو حسبی اللہ عند الصراط، اے اللہ پل صراط پر بھی تو میرے لیے کافی ہو جا۔ اب آپ خود سوچیں دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور موت کے بعد جو مراحل ہے اس کی بھی ابھی سے دنیا ہی میں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ یہاں پر تو وہاں جو مراحل میرے اوپر آئیں گے اس میں بھی تو میرے اوپر میرے لیے کافی ہو جائے۔ حسبی اللہ
لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ اللہ سے کتنا مانگتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر تو سب کچھ مانگتے تھے اور سب کچھ میں اسی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور اس کی چونکہ ہمارے اندر ہمیں عادت نہیں ہے تو اس لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تکلفاً اس کو اختیار کرنا پڑے گا، ہے نا؟ اور پھر کرتے 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 انشاءاللہ یہ عادت بن جائے گی، اور پھر اللہ سے ہمارا تعلق بھی، جب ہم اللہ سے مانگیں گے اور اللہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے تو خود بخود ہمارا تعلق بھی اللہ سے بنتا چلا جائے گا۔ آج ہم دنیا کے اندر جب بھی جو ہے کسی کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بعد اس سے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور وہ مسئلہ ہمارا حل کر لے، آیا ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور اس سے ہمارا تعلق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یقینی بات ہے بنتا ہے۔ جب ان سے بنتا ہے، اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ دنیا میں جتنے اگر کسی کے پاس جائیں گے اور کسی کے پاس اپنا مسئلہ رکھیں گے، زیادہ سے زیادہ ہمارا ایک مسئلہ حل کر دے گا، دوبارہ جائیں گے کہہ رہے ہیں یار اس کو عادت ہو گئی ہے، ہر ٹائم پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ کی ذات ایسی ہے نا کہ آپ ایک نہیں جاتے رہے اللہ کے سامنے 5 ٹائم حاضری کریں، اس کے آگے بھی حاضری کریں، اے اللہ میرا یہ مسئلہ بھی اٹکا، یہ اللہ رب العزت کبھی نہیں کہیں گے خیریت تو ہے 10 مرتبہ پہنچ گئے ہو، کوئی اور کام بھی ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں، اللہ ہی نہیں کہیں گے۔ اللہ کہے گا او ماشاء اللہ تم تو 10 مرتبہ آئے ہو، اس سے بھی زیادہ ہو تو اس سے بھی زیادہ میں لینے کے لیے تیار۔ تو اس اللہ سے اپنا تعلق بنانا، اس کے لیے اللہ نے ہمیں نماز دی۔ نماز کے اندر خود بھی نماز پر محنت کرنی ہے اور بھئی سارے کے سارے مسلمانوں کو نماز پر کھڑا کرنا ہے۔ یہ جو نماز ہے نا، عربی کی بات ہے، اس میں ہمیں عام طور پر شاید سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ عام طور پر جو ہے نا قرآن پاک میں جو صیغے ہیں نا وہ اس کے متعدی کے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اس کو کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا جو متعدی ہوتا ہے نا وہ صرف فاعل سے پورا نہیں ہوتا، اس کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اقامت الصلاۃ، قاری ظہیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ انڈیا کے بزرگوں میں سے تھے، بہت پرانے وہ تھے، وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو جب تک جو ہے نا اقامت الصلاۃ نہیں ہوگی، نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی یعنی صرف خود پڑھنے سے نماز قائم نہیں ہوگی، بلکہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سارے مسلمان اس پر آ جائیں۔ یہ چیز ضروری ہے کہ بھئی ہم ایسی محنت کریں کہ جتنے مسلمان ہیں یہ 100% نماز پڑھنے والے بن جائیں، تاکہ ان سب کو اللہ کا در بتایا جائے۔ اللہ کا در ایسے نہیں ہے کہ بھئی بہت سارے لوگ آئیں گے تو اللہ بھئی ایک ٹھیک ہے لیکن یہ کیا سب آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کے لیے کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سارے کے ساروں کے لیے کافی ہے۔ اب سارے کی ساری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں وہ سب کھڑے ہوئے اور سب نے اللہ سے مانگا، اور اللہ رب العزت سب کی سننے پر بھی قادر، سب کی بات سمجھنے پر بھی قادر، اور سب کے مسائل حل کرنے پر بھی قادر۔ تو اس اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اس اللہ سے مانگنا، اس کی مشق کرنا، اس کے لیے اپنی نماز کو بنانا۔ نماز کے مسائل بھی سیکھنا ہے، نماز کا طریقہ بھی سیکھنا ہے، اور میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اس نماز کے اندر جان پیدا ہو جائے، اس نماز کے اندر جان پیدا ہو جائے، اس کے لیے ایک بہت آسان سی صورت یہ ہے کہ جو ہماری تسبیحات ہے نا، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، اس کو روزانہ صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں، لیکن دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ آپ تجربہ کر لیں، جتنا آپ کی تسبیحات کے اندر دھیان آتا چلا جائے گا نا، اتنا ہی آپ کی تسبیحات نماز کے اندر بھی دھیان آتا چلا جائے گا۔ ہمارے حضرات نے جو ہماری ترتیب رکھی نا، ویسے نہیں رکھی
اس میں سب کچھ ہے. تبلیغ کی محنت ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے. اس کے اندر جتنے ایک عام آدمی کے لیے جتنا ضرورت ہے کہ بھئی اس کا دھیان ہو، توجہ ہو، اس کی صورت تسبیحات ہے. تسبیحات ہے. تیسرا کلمہ ہے، اس کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ سبحان اللہ والحمد للہ. اس کو ہم ترجمہ سیکھ لیں، اس کے ساتھ پڑھیں. درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، آپ کے لیے دعائیں ہیں، بھائی اس کو بھی ہم سیکھ لیں. اسی طریقے سے استغفار ہے. استغفار لوگوں کے سامنے اپنے گناہ بیان کرنا یہ منع ہے. کسی کے آپ سے گناہ ہو گیا، اللہ کے سامنے بیان کریں. ایک نہیں 100 مرتبہ بیان کریں، اے اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، مجھے معاف کریں. لوگوں کے سامنے کبھی بیان نہیں کرنا. اور استغفار، اب یہ جو تسبیحات ہے نا، اس کو دھیان سے پورا کرنا، توجہ کے ساتھ. اتنا وقت نہیں لگتا، لیکن اس وقت میں آدمی کو الگ بیٹھنا ضروری ہے تاکہ درمیان میں جو ہے نا وہ ادھر ادھر جو ہے نا وہ خیالات نہ جائیں. اسی طریقے سے جو ہماری زندگی ہے نا، اس کے اندر ہم جو کچھ کرتے ہیں، یعنی اس میں مسائل کو ہم پوچھیں علماء سے. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، مسائل کو علماء سے نہیں پوچھتے ہیں، اور یہ بڑی بہت بڑی غلطی ہے. مثال کے طور ہم تجارت کرتے ہیں، کس طریقے سے کرتے ہیں، گاہک کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان سب کو بھی پوچھنا چاہیے. ایک ایک مسئلے کو پوچھیں گے، اللہ رب العزت اس پر ہم سے راضی ہوں گے. اور اس کے ساتھ میرے محترم دوستو، اللہ کی صفت ہے یا من اظہر الجمیل. اللہ خوبیوں کو ظاہر کرتے ہیں، وستر القبیح، اور برائیوں کو چھپاتے ہیں، خامیوں کو چھپاتے ہیں. اب ہمیں یعنی اللہ معاف کرے اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا کہ بھئی ہم بھی خوبیوں کو ظاہر کرنے والے ہوں، خامیوں کو چھپانے والے ہوں. عمومی طور پر یہ مسئلہ ہے کہ ہم خامیوں کو، یعنی آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اب آپ خود سوچیں، اگر آپ خبریں اٹھا کے دیکھیں گے نا تو سب یہی دکھائی دے گا کہ بھئی جتنی خامیاں ہیں، گناہ ہیں، انہی کا تذکرہ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے بازاروں کے اندر، ہمارے مجلسوں کے اندر آپس میں بیٹھنے میں بس غیبت کے نام سے کیا ہے، سب یہی تذکرے ہیں. غیبت بھی ہے، آپ کسی کا برائیوں کے ساتھ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے. اب جس معاشرے کے، حالانکہ مسلم شریف کے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ جس چیز کو آپ نے بٹھانا ہے نا، اس کو عدم ذکر سے بٹھاؤ، اس کا تذکرہ چھوڑ دو. اب ہمارے معاشرے کے اندر خوبیوں کا تذکرہ ختم ہو گیا ہے اور خامیوں کا تذکرہ عام ہو گیا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ خوبیاں ختم ہو رہی ہیں اور خامیاں عام ہو رہی ہیں. مثال کے طور ایک چور ہے، اس کو شیطان نے ایک نیا چوری کا طریقہ بتایا ہے نا. اب وہ تو شیطان نے اس کو کیا، ہمارے یہاں خبر آ گئی کہ بھی فلاں آج کل چور نے ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا. اب جتنے پاکستان میں چور ہیں نا، ان سب کو پتہ چلا کہ ایک نیا چوری کا طریقہ بھی آ گیا. تو یقینی بات ہے خامیاں ہی عام ہوئی. جتنا ہم اس کا خامیوں کا تذکرہ کریں گے اتنی ہی خامیاں عام ہوگی. یعنی اب آپ خود سوچیں، مثال کے طور ایک آدمی ہے، اس نے اپنی ساری زندگی گزاری اور ساری زندگی کے اندر اس نے کبھی کرپشن نہیں کی ہے نا، اس نے کبھی جو ہے نا کیا بددیانتی نہیں کی، اچھی طریقے سے ملازمت ساری زندگی گزاری. ہمارے ہاں یہ خبر نہیں ہے. جس نے لوٹ مار کی ہے وہ خبر ہے نا. ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے.
ہمارے محلوں میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان میں سے جو اچھا کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اس کا تذکرہ ہم کبھی نہیں کرتے۔ جس نے کئی غلطی کی، جس نے کئی چوری کی، زنا کیا، قتل کیا، وہ پورے علاقے میں عام ہوگا، اور ہر کوئی جب بھی بیٹھے گا وہ اسی کا تذکرہ کرے گا۔ جس چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس سے انسان متاثر ہوتا ہے اور وہ چیز اس کی زندگی میں آتی ہے۔ آج عمومی طور پر ہماری زندگیوں میں جو خامی آ رہی ہے اس کی بہت بڑی وجہ ان خامیوں کا تذکرہ ہے۔ اگر ہم ان خامیوں کا تذکرہ ختم کر دیں اور خوبیوں کا تذکرہ شروع کر دیں، ہمارے معاشرے کی اکثر برائیاں ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستو، ہر مسلمان دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بیعت لیتے تھے نا تو اس میں فرماتے تھے کہ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، فرمایا تم ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے۔ ہم سب بہت کچھ کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور کوئی آدمی تجارت کر رہا ہے، کوئی کاروبار، اب تجارت کے اندر بھی مختلف قسم کی تجارتیں ہیں، ہے نا، اور دوسرا کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، یعنی ہم سب مختلف شعبوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ اب ان میں سے ہر شعبے کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، فرمایا تم نے ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے۔ یہ مسلمان قابل قدر ہے، مسلمان لوٹ مار کے قابل نہیں، مسلمان اس قابل نہیں کہ ہم اس کو دھوکہ دیں، جھوٹ بولیں، بد دیانتی کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ موجود ہیں اس میں، یعنی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، ہم سب ان چیزوں کو، نہ ان کا تذکرہ ہے اور نہ چاہے وہ ہمارے کئی معاشرے میں ان چیزوں کا چونکہ تذکرہ نہیں ہے تو اس کا وجود بھی نہیں ہے۔ ایک نہیں، کئی حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مختلف الفاظ سے، کبھی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ۔ کچھ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والطرقات فی الجلوس، فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستوں میں مت بیٹھو۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہماری مجبوری ہے، مجبوراً بیٹھنا پڑتا ہے، کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسے کرو کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھی بات کہو، بری سے لوگوں کو منع کرو، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ۔ ایک نہیں، کئی حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ سے کہا ہے۔ اب ہم خود سوچیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی یہ راستے میں، مثال کے طور اب ہم جو ہے راستے میں چل رہے ہیں اور راستے میں جو ہے نا کسی نے ناک جو ہے نا صاف کی ہوئی وہاں پھینکی ہوئی ہے، ناک کی ریڑھ پھینکی ہوئی ہے، تو ہمیں برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یقینی بات ہے جب برا لگتا ہے تو آدمی کو اپنی چیز سے گن نہیں آتی ہے لیکن دوسری سے گن آتی ہے، تو خود بھی نہیں کرنا چاہیے نا۔ یا ہم نے جو ہے نا وہ کیا نام ہے بلغم نکالا منہ سے اور راستے میں پھینک دیا، اب جو بھی گزرے گا تو وہ اس کو گن آئے گی اس سے۔ یہ ایک چیز نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، یہ سب ہمارے دین کا حصہ ہے۔ یعنی راستے میں کوئی ایسی چیز جو اذیت والی ہو، جو جس سے انسان کو اذیت ہوتی ہے، اس سے بچنا، اس سے لوگوں کو ہی بلکہ آپ نے تو فرمایا والکف عن الاذی، اس کو ہٹاؤ۔ اگر آپ نے دیکھ لیا آپ کو تو گن ہوئی، آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں، صاف کریں تاکہ بعد میں آنے والوں کو تو تکلیف نہ ہوگا۔ اگر ہمارے اندر حقیقت میں وہ اسلامی زندگی آ جائے جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے، ہماری ساری زندگی درست ہو جائے۔ یہ جتنی ہماری پریشانیاں ہیں نا معاشرت کے اندر، وہ
सब की بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ دینی احکام پر نہ چلنا ہے۔ ہم دوسروں سے تو مطالبہ کرتے ہیں اور دوسرے سے چاہتے ہیں کہ بھئی یہ دین پر چلے اور یہ ان چیزوں کو نہ کریں، لیکن خود نہیں کرتے۔ حالانکہ آسان سی بات ہے، اگر ہم میں سے ہر کوئی آدمی ہمارے ذمے جو دین ہے اس کو پورا کرے اور دوسرے کے ذمے جو دین ہے اس کو ترغیب دے، اس کے اوپر جھگڑا نہ کرے، تو خود بہت ساری برائیاں ختم ہو جائے گی۔ آج ہم دوسروں سے مطالبہ کرتے ہیں، خود پورا نہیں کرتے۔ بھئی باپ کے ذمے جو بیٹے کے حقوق ہیں، باپ اس حقوق کو پورا نہیں کرتا، لیکن بیٹے سے چاہتا ہے کہ یہ میرے حقوق پورے کرے۔ جو کارخانے کا مالک ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ملازمین ہیں یہ میرے حقوق پورا کریں۔ جو دکان کا مالک ہے وہ چاہتا ہے کہ جو میرے ساتھ ملازم ہے یہ سب میرے حقوق پورا کرے، لیکن وہ خود ان کے حقوق پورے نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے جو ملازم ہے نا، وہ اس کے حقوق پورا نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق۔ ہر آدمی نے اپنے حقوق جو اس کے ذمے ہیں اس کو بھلایا ہے، اور جو اس کے لیے جو دوسروں کے لیے ہے اس کو یاد کیا ہوا ہے۔ سارا جھگڑا ہے۔ اگر ہم اس کے بجائے اپنے حقوق جو ہمارے لیے ہیں کسی نے پورے کیے نہیں کیے اس کی پرواہ نہ کریں، لیکن دوسرے کے جو حقوق ہمارے ذمے اس کو ہم پورا کرنے لگے، ساری دنیا میں چین سکون آ جائے۔ اور میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، ہم اس بات کو یعنی جتنے بھی ہم مثال کے طور ہم کسی مسلمان کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں اس میں کیا ہو، ہم اللہ کی رضا ایک نمبر پر ہو، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ دعوت والی محنت بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں کس لیے؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ اللہ والا بنے گا تو اس کے بدلے میں میرا بھی اللہ سے تعلق بنے گا۔ اور کسی سے تبلیغ کی جو محنت ہے، دعوت کی جو محنت ہے، یعنی قرآن پاک میں 19واں سپارہ ہے نا، اس کے اندر اللہ نے سارے پیغمبروں کی دعوت کو ذکر کیا کہ وہ کیا دعوت دیتے تھے، پیغمبر کیا دعوت دیتے تھے۔ تو اس میں ایک بات جو ہے نا، وہ جو مشترکہ ہے، جو ہر پیغمبر کہتا تھا، وہ یہ تھا کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ بھئی ہم تمہارے اوپر محنت تو کرتے ہیں، تمہیں دعوت بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے کی کسی بھی صورت کو، یعنی اپنی تبلیغ کی محنت کو کسی دنیا کے حاصل کرنے کا سبب نہ بنائیں۔ ہم دعوت والی محنت کے ذریعے سے کسی بھی صورت میں بدلے کو نہ چاہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت والی محنت اتنی اعلیٰ محنت ہے کہ اس کا بدلہ ایک اللہ ہی کی ذات دے سکتی ہے۔ اور اس کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے عجیب فضائل بیان کیے۔ حیات الصحابہ میں ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن بعض لوگوں کا حشر، یعنی بعض لوگوں کو اتنے اونچے درجات دیں گے جنت کے اندر کہ اس کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی خوش ہو جائیں گے کہ بھئی ان کو اتنے اونچے درجے مل گئے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے، ہمیں پتہ چل جائے، ہم ان کو پہچان لیں۔ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے، لوگوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے اور اللہ کو لوگوں کا محبوب بنائیں گے۔ لوگوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے اور اللہ کو لوگوں کا محبوب بنائیں گے، اور زمین پر لوگوں کی خیر خواہی کے لیے پھریں گے۔ پاکستان میں بھی پھریں گے، باہر ملکوں میں بھی پھریں گے، اور ایک کے پاس جائیں گے، کس لیے؟ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے۔ اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اپنی کوئی چاہت نہیں، اپنا کوئی مطلب نہیں، اپنا اس سے کوئی مطلب نہیں، بھائی اس لیے کہ یہ اس کی جنت بن جائے، یہ جہنم سے بچ جائے، اس کے لیے ساری دنیا میں پھریں گے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے،
لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اللہ کو لوگوں کا محبوب کیسے بنائیں گے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگوں کو ان کاموں کی ترغیب دیں گے، یہ لوگوں کو ان کاموں کی ترغیب دیں گے جس سے لوگ اللہ کا محبوب بنتے ہیں، اور ان کی ترغیب سے جب لوگ ان اعمال کو شروع کریں گے تو خود بخود اللہ کے محبوب بن جائیں گے. تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ نے ہمیں زندگی دی اور ایک مرتبہ دی، دوبارہ نہیں دیں گے. ہم جتنا بھی چاہیں گے نا دوبارہ، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کفار بار بار وہ کریں گے لیکن اس کی موجود نہیں ملے گی. اب یہ جو ایک مرتبہ زندگی دی ہے اس کو ہم ایک تو یہ ہے نا کہ بھئی ہم ناکامی سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت والے بن جائیں. ایک یہ ہے کہ جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں پر پہنچ جائیں. وہ کیسے پہنچیں گے؟ اس کے لیے اللہ نے ہمیں پیغمبروں والی محنت دی اور اللہ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا. یہ جو احسان ہے نا، یہ جو دعوت والی محنت اس امت کو دینا، یہ ایک ایسا اللہ کا احسان ہے جو اس سے پہلے اللہ نے کسی پر بھی نہیں کیا. یہ اس امت کا خاص، اللہ نے اس امت پر خاص انعام کیا. اس سے پہلے امتیں ہیں ان کو عبادات بھی ملی، بہت کچھ ملا، لیکن دعوت والی محنت بطور وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو دی. اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ دعوت والی محنت ہے نا، اس کے ذریعے سے انسان کی اپنی زندگی میں بھی دین آتا ہے، اور اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کو اللہ رب العزت دعوت کا ذریعہ بناتے ہیں، ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں. ہمارے پشاور کے ایک ساتھی تھے، تو وہ اپنی کارگزاری سنا رہے تھے. وہ ہنس رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جو نا اللہ رب العزت کے راستے میں انسان نکلتا ہے تو اللہ اس کے خراٹوں کو بھی ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں. تو وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے، غالباً اسپین کا بیان کر رہے تھے. کہہ رہے تھے ہم اسپین گئے تھے تو وہاں جو ہے نا ہم ٹرین کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہے تھے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ویسے بھی جو ہے نا میری ہر جگہ سونے کی عادت ہوتی ہے، وہ جب ٹرین ہو تو اس کے اندر بھی اور بھی. اور دوسری بات یہ کہ میرے اندر یہ بھی مسئلہ ہے کہ جیسے ہی میں سوتا ہوں تو مجھے فوراً خراٹے شروع ہو جاتے ہیں. تو کہنے لگا جب میں جو ہے نا وہ ٹرین کے اندر بیٹھا تو بس مجھے خراٹے شروع ہو گئے، اور خراٹے بھی اس کے ماشاءاللہ ایسے خراٹے تھے کہ وہ پورا ڈبہ جو ہے نا وہ سنتا تھا. تو کہنے لگے جو ہے نا وہ ٹرین کے دوسرے سرے سے ایک عورت جو ہے نا وہ آئی اور آ کے کہتے میں تو سو رہا تھا، آ کے کھڑی ہو گئی اور حیران ہو کے مجھے دیکھ رہی ہے. کہتے کافی دیر گزر گئی، وہ بیچاری ویسے ہی کھڑی ہوئی اور میں اپنے خراٹے مار رہا ہوں، سو رہا ہوں. کہتے مجھے اپنے ایک ساتھی نے اٹھایا، اس نے کہا بھائی اٹھو، یہ عورت کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہے. تو کہتے میں جاگ گیا. اس سے پہلے میں تسبیحات پوری کر رہا تھا تو وہ تسبیح میں میرے ہاتھ کے اندر تھی. اس عورت نے مجھ سے کہا کہ تم کون سی دوائیاں استعمال کرتے ہو؟ ہم تو اتنی بڑی بڑی دوائیاں استعمال کرتے پھر بھی نیند نہیں آتی، تمہیں کیسے آ رہی ہے؟ اور یہ بیٹھے بیٹھے آ رہی ہے اور ریل گاڑی کے اندر آ رہی ہے، خیریت تو ہے؟ تو کہتے میں تو نیند سے اٹھا تھا اس لیے مجھے کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا. تو میں نے اس کو وہ تسبیح اٹھا کے دے دی. میں نے کہا یہ لے لو اور اس پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتے رہا کرو. تو کہتے اس عورت نے مجھے کہا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم نے فلاں جگہ، فلاں شہر میں فلاں جگہ جا رہے ہیں. کہتے ہم چلے گئے. کہنے کے اس کے بعد تقریباً ہفتہ 2 ہفتے گزرے تھے کہ وہ عورت اپنے خاوند اور اپنے جتنے بچے تھے ان سب کے سمیت آئی اور کہنے لگی ہم سب کو اسلام میں داخل کرو. کہتے اس لا الہ الا اللہ سے ہمیں جتنی نیند آ رہی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آتی تھی. تو ہنستے تھے، کہتے تھے کہ جو اللہ کے راستے کے خراٹے ہیں نا اس کو بھی اللہ رب العزت ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے، حرکت ضروری ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک انسان کو اللہ رب العزت اس کی توفیق دے کہ بھئی یہ اللہ کے دین کی دعوت کے نام سے یہ ملکوں میں جائے. ہے نا؟ ضروری نہیں ہے زبان کا ہونا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو اشاروں کی زبان ہے نا
یہ ایک عالمی زبان ہے جو ساری دنیا میں ایک ہی طرح چلتی ہے. ہم لوگ بیرون ملک گئے تھے، ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، تو اس کو یعنی پشتو کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا تھا، اردو بھی نہیں آتی تھی. تو وہ جو ہے نا اپنے جیب میں ایک کاپی رکھتا تھا، ایک پین رکھتا تھا، اور جا کے جو ہے نا وہ کسی کو بھی جس کے پاس بھی جاتا تھا اس کو جب دعوت دیتا تھا اشاروں کے ساتھ ایک ایک اشارہ کر کے آخر میں اس کو جو وہ 4 مہینے کے لیے تیار کرتا تھا، پھر اپنے ہی جیب سے کاپی اور پین نکال کے اس کو دیتا تھا کہ اب اس میں نام لکھو، کب سے تیار ہو. اتنے لوگوں کو تیار کیا. تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کے راستے میں اپنے وقت کو فارغ کرنا، اس کے لیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں گے، چاہے ہمارے ملک کے اندر ہو چاہے باہر ہو، اللہ رب العزت ہمارے محنت کو ضائع نہیں فرمائیں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ بس ہم نے محنت کی اور جی. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت اسی کو بڑھائیں گے. پھر قیامت میں ہمیں جو کچھ ملے گا نا اس پر، پھر ہم کہیں گے او جو ہم نے زندگی یہاں گزاری ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ بھی اللہ کے راستے میں گزارا. تو اس کے لیے بھئی جن ساتھیوں کے یعنی اب تک 4 ماہ نہیں لگے یا 4 ماہ لگ چکے ہیں لیکن سالانہ چلنا رہتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے لگن چلے اور 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو جائیں.